یو نیور نو. مطلب میں خالی تو آپ مجھے پاکستان اس پوزیشن میں دیکھیں کہ انٹرنیشنل پریشر بھی تو ہوتا ہے نا, جو آف کورس کل رات سے ہمارے جیسے وزیر خارجہ بتا رہے تھے, جے شنکر کو بھی میں نے دیکھا اور پڑھا کہ وہ بھی مختلف لوگوں سے رابطے میں رہے, تو عالمی پریشر بھی تو ہوتا ہے. تو کیا وہ پریشر برداشت کرنے کی سکت ہے ہم میں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ مئی کا ہی مہینہ تھا جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے, تو ہمیں جوابی وہ بھی ایٹمی مئی کا دھماکے مہینہ کے تھا. لیے کتنا پریشر آیا تھا, یعنی کتنی مرتبہ کلنٹن نے فون کیا تھا. امریکی صدر کا فون کو مذاق نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود اس لیے کہ پبلک سینٹیمنٹ تھا. اچھا, تب بھی پبلک سینٹیمنٹ, ہم تو خیر بہت چھوڑے تھے, پبلک سینٹیمنٹ تب بھی ایگزسٹ کرتا تھا. سیدھا سادہ تھا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی, ان دنوں تو ٹی وی شیوی ابھی اتنا نہیں تھا نا, تو ہمارے بہت سارے پاکستانی جو غیر ملکوں میں مقیم تھے اور ادروائز بڑے یعنی ماڈرن قسم کے, لبرل قسم کے, یہ وہ کہنے لگے جی ہم تو دفتر ہی نہیں جاتے, وہاں پہ انڈین ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ کہاں ہے تمہارا ایٹم بم. ایمان سے آسٹریلیا, برطانیہ, امریکہ سے مجھے ٹیلی فون آتے تھے. چلیں لیٹس سی, یہ تھے حالات. ٹھیک ہے, آ گئی سمجھ. سو اچھا آپ نے ابھی اخلاقیات کی بات کی, اب ہندوستان کی اخلاقیات پر بات کر لیتے ہیں نا. جو سٹرکچرز ہوتے ہیں جس کو ہائیڈرولک سٹرکچرز بولا جاتا ہے, جو واٹر کو ریٹین کرتے ہیں, یہ تو کوئی اخلاقیات کا تعلق ہی نہیں ہے ہائیڈرولک اسٹرکچر. آپ اس کو ریٹ نہیں کر سکتے. اخلاقیات بھی یہی کہتی ہے اور قانون بھی یہی کہتے ہیں. قانون کہتا ہے بھائی, یہ تو ویسی وائلیشن ہے. اخلاق بھی تو کہتے ہیں انسانیت ہے. تو آپ جب اس کو کرتے ہیں تو آپ اس میں اس کی وہاں اس کی اب مورل کہاں گئی, ہے ہی نہیں, تباہ و برباد ہو گئی, کہ آپ نے نیز تو نابود ہو گئی. پانی کے لیے آپ کو میں وہ پہلے کہتا ہوں, چلیں جی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ جی آپ نے جس مسجد کو شہید کیا ہے وہاں پہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ایف اے ٹی ایف کب ہوا تھا, کس میں, شاید کس 22 میں. کیا آپ کا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اندھی تھی جنہوں نے ہمیں نکالا 22 میں, 21-22 میں. اب مرید کے کو کتنا عرصہ پنجاب میں جب حکومت تھی شہباز شریف کی, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو انہی دنوں موصوف نے مرید کے کو ٹیک اوور کر لیا تھا, کیونکہ وہاں پہ ایک وسیع و عریض کمپلیکس تھا جس میں خالی ایجوکیشن ہی نہیں, ہیلتھ فیسلٹیز بھی تھیں, اور یہ وہ اگر ان کو ابینڈن کر دیا جاتا تو وہ لوگ کیا کرتے, ٹھیک ہے نا. تو کیا آپ کے خیال میں اس کو بین الاقوامی کمیونٹی نے مانیٹر نہیں کیا ہوگا؟ آف کورس کیا ہوگا, تبھی تو ہم ایف اے ٹی ایف سے نکلے, نہیں تو کیسے نکلنا تھا ہم نے. آپ 5 سے 7 سال جو ہے پاکستان کی ریاست نے اور اس کے طاقتور ترین اداروں نے اپنا پورا زور لگا کر یہ جو سو کالڈ جہادی سٹرکچر بنے ہوئے تھے, اور یہ جہادی سٹرکچر بائی دا وے کب آئے, وہ بات خواجہ آصف صاحب کو کرنی نہ آئی. وہ سوال کرنے والی الفاظ کا چناؤ خواجہ صاحب کا ٹھیک نہیں تھا. وہ جو یلدا ان کے لیے حکیم, ان کے میں نے ایک دو ان سے سوالات کیے تو بہت سارے لوگ پہنچ گئے, وہ کہتے ہیں جی آپ تو افغانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. ارے بھائی اسکائی نیوز پہ وہ کام کرتی ہیں تو ذرا پتہ کر لیں کہ اسکائی نیوز کس کا ہے, کس کے لیے کام کرتا ہے. بس وہ بہت دفعہ پاکستان بھی آئی ہیں جی, تو وہ ظاہر ہے وہ آئیں, ضرور آئیں, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ خواجہ صاحب نے ان کے ساتھ جس طرح بات کی, شاید ان کا بات کرنے کا ڈھنگ صحیح نہیں تھا, وہ آرٹیکولیٹ انف نہیں تھے. لیکن کے فار کلیشنکوف نامی کتاب, یعنی کہ کتاب میں یہ پڑھانا, الفابیٹ سکھانے کے لیے افغان بچوں کو جو کیمپوں میں تھے, یہ امریکہ کی یونیورسٹی آف نبراسکا میں پڑھ کر آئے تھے نا, بن کے یہ قاعدے. ادھر جو افغان مہاجرین کیمپ ہیں ان میں آپ کے فار کلیشنکوف پڑھائیں گے, اے فار اللہ ہوگا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے ایک پوری نسل تیار کر لی جو کنونسڈ ہے سی آئی اے امریکہ کی فل انوالومنٹ کے ساتھ کہ جہاد جو ہے اس کے ذریعے آپ نے سوویت یونین نے اتنی بڑی سپر طاقت اس کا آپ نے شیرازہ بکھیر دیا ہے یا نہیں ہے؟ رائٹ. اچھا,
یار اگر سوویت یونین جیسی طاقت جو ہے وہ جہاد کے ذریعے پاش کی جا سکتی ہے تو یہ بھارت کیا بیچتا ہے؟ یہ نہیں آئے گا. یہ اس کا آف شوٹ, یہ اس کا لیجیٹمیٹ آف شوٹ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے رائٹ. اچھا, اب جہاد جب تک سوویت یونین توڑنے کے لیے ہو تو وہ حلال ہے, لیکن جب وہ بائی پروڈکٹ بنے بیکاز آف یور اون جیوگرافیکل پوزیشن, اور اس جہاد میں بھی آپ کے لیے سب سے زیادہ افغانوں سے بھی کہیں زیادہ جو ہے آپ کو بسا اوقات افغان جہاد میں, جن کو نام دیا گیا تھا پنجابی طالبان کا, وہ پنجابی طالبان کہاں سے آئے تھے؟ ان کو کتنی مشکل سے جو ہے قابو کیا گیا, اور ان میں سے آدھے اب جو ہیں وہ ٹی ٹی پی میں گھسے ہوئے ہیں, کچھ داعش میں گھسے ہوئے ہیں. اب آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ لوگ جنہیں ڈی اسٹرکچر کر کے منتشر کر دیا گیا تھا, ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے تھے, اپنی عام زندگی میں جا چکے تھے, آپ نے کر رات سے انہیں کاز مہیا کر دیا. اللہ بھلا کرے آپ کا. اب وہ یہ نعرہ لگانے پہ مجبور ہیں, سبیل رنا سبیل رنا, الجہاد الجہاد. سو مودی نے اس کہ قدر تمہارا راستہ, اور یہ اتنا مطلب کہ اتنا آپ بڑا اتنا بلندر پائیاں ہے. سیاستدان ہیں آپ, ماشاءاللہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, آپ کا خود بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایک, یعنی کہ اسی لیے تو ایکسٹریمسٹوں سے خوف آتا ہے, کسی بھی مذہب کے اور کسی بھی سوچ کے, کسی بھی آئیڈیالوجی کے انتہا پسند, کہ یار ایک سٹرکچر ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا ہے, آپ نے اس کو ایکٹیویٹ ہونے کا راستہ دے دیا. آپ نے جواز دے دیا نا سالڈ, کہ نصرت جاوید تم اپنا ٹائی پہن کے بیٹھو, تم تو ویسے ہی لبرل آدمی ہو, تم تو بکے ہوئے آدمی ہو گئے. ہمیں کرنے دو جو ہمیں میں تو بھائی جی کرنا ہے, جو ہمیں آتا ہے. جو میں بہاولپور کا رہنے والا ہوں, میرے باپ کے پاس زمین ہی کوئی نہیں ہے, اس نے سوائے بچے پیدا کرنے کے اور کچھ کیا ہی نہیں. کچھ نہیں ہے. ہاں, اب میرا جو ہے وہ, میری ایک زمانے میں ریاست بہت اچھی ہوا کرتی تھی, کھلکھلاتی ہوئی, یہ وہ, وہاں پہ ستلج بہتا تھا, وہ انڈیا کے پاس چلا گیا ہے. اب مجھے وہ پانی بھی آپ روک رہے ہو, میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے, ادھر مجھے ایک آدمی آ کے ملتا ہے کہ بھائی یہ راستہ اختیار کرو, تو دین اور دنیا دونوں میں سرخ, تو اٹس سچ اے ویری گڈ میسج. اب آپ نے مجھے کہہ دیا وہ, اب آج اس جنازے میں جو جوان, اتنا بڑا بلنڈر ہے جس کا امپیکٹ بابا ریجیکٹ کر دے گا ہماری برسوں کی محنت سے جن چیزوں کو ڈی ایکٹیویٹ کیا تھا. اور واقعی بہت محنت لگی ہے, بہت محنت لگی ہے. ہم بہرحال اس بات کو, بہرحال بھیا یہاں پہ ایک خاتون وزیر اعظم برسر ادھر لیاقت چوک میں شہید ہوئی, یہ وہ سوچ تھی, ٹھیک ہے نا. آپ نے اس سوچ کو جو ہے, سوچ کو بدلنے میں اور ختم کرنے میں ہمیں 30 سال لگے.